بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا. بڑی عظیم اس کی شان ہے، رحمتوں والا وہ رب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے اور خیر ہے اور کامیابی ہے دارین کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تقریباً 5 منٹ پہلے، ہم نے جو ہے آپ کے ای میلز پر آپ کے ریزلٹس جو توحید کے تھے بھیج دیے، پہنچا دیے. اب صرف انہی لوگوں کا باقی ہے رزلٹ جنہوں نے کل امتحان دیا، جو تقریباً 4 لوگ ہیں، امجد صاحب اور عامر خان اور ابو بلال رضوان اور ان کی اہلیہ. یہ 4 لوگ، ان کا رزلٹس چونکہ انہوں نے کل امتحان دیا ہے، یہ باقی ہیں. باقی اس تمام لوگوں کا رزلٹس ہم نے جو توحید کا تھا وہ بھیج دیا ہے. اطمینان بخش جوابات رہے الحمدللہ. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 6 لوگ جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کیے ہیں. خان صاحب آواز آ رہی ہے نا کلیئر؟ جی سر، جی سر آ رہی ہے، اور ریزلٹ بھی آ گیا ہے، ای میل آ گیا. جی الحمدللہ. جن کو نہیں آیا وہ رابطہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. میں نے سب کا ریلیز، سب کا سکور جو ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، ریزلٹ جو ہے ریلیز کر دیا ابھی 5 منٹ قبل آپ کے ای میلز پہ. یہاں میں بتا دوں، آپ اگر 1 سیکنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لمحہ بھر میں فوراً آپ کا ریزلٹ، تو آپ دیکھ لیں، ورنہ ٹائم لگتا ہے تو چھوڑ دیں، کلاس کے بعد دیکھیں. یہاں اور 6 لوگوں کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 6 لوگوں کا یا ممتاز لوگ جو آئے ہیں فرسٹ سیکنڈ پوزیشن وغیرہ، تو ان لوگوں کو تو میں ابھی جو ہے ان کا ریزلٹ یہاں بتانے جا رہا ہوں. 6 لوگ الحمدللہ ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور 100 میں سے 100 مارکس لیے ہیں. 100 میں سے 100 مارکس لیے ہیں. بہت خوشی ہوئی ہے. ان میں جو ہے سبحان اللہ 6 میں جو ہے 3 طالب علم ہیں اور 3 طالبات ہیں. جینٹس میں سے 3، لیڈیز میں سے 3. سبحان اللہ، 3 جو ہے انہوں نے جو ہے پورے نمبرات حاصل کیے ہیں 100 میں سے 100. اور وہ نام یہ ہیں: نمبر 1 وقاص طالب علم نے 100 میں سے 100 مارکس لیے ہیں. نمبر 2 فراز. نمبر 2 مطلب ترتیب تینوں نے ایک ہی لیا ہے، اس میں سے ایک ہے وقاص، دوسرے ہیں فراز اور تیسرے ہیں حامد بھائی. تو وقاص بھائی، فراز بھائی اور حامد بھائی، یہ 3 وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ بہترین جوابات دیے. پورے جوابات ان کے صحیح ہیں. 100 میں سے 100 مارکس ان کو ہم نے دیے ہیں، کیونکہ جوابات صحیح ہیں تو حق یہی ہے کہ ان کا حق ان کو دیا جائے.
اور خواتین میں سے طالبات میں سے 3 خواتین ہیں، 3 طالبات ہیں جنہوں نے 100 میں سے 100 مارکس لیے ہیں، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور وہ ہے کنول فاطمہ 1، حفصہ محمد عارف 2، سکینہ فدا علی 3۔ میں دوبارہ جینٹس اور لیڈیز کے نام پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو جنہوں نے جو ہے 100 میں سے 100 مارکس لیے ہیں۔ وقاص، فراز اور حامد، ان تینوں نے پورے مارکس لیے ہیں، اور خواتین میں طالبات میں کنول فاطمہ، حفصہ محمد عارف، سکینہ فدا علی۔ اس کے علاوہ جو اور ممتاز آئے ہیں جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، میں ان کے بھی نام آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ وہ بھی تقریباً 3 لوگ ہیں جنہوں نے 98 مارکس لیے ہیں، 3 لوگ ہیں جنہوں نے 98 مارکس لیے ہیں، میں ان کا بھی ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک ہیں کیا نام ہے ان کا، میں اصل ای میل چیک کر رہا ہوں، لیکچرز ای میل ہے یہ، کیا نام ہے خان صاحب جو پاکستان گئی ہوئی ہیں طالبہ؟ زوبیہ بنت محمد۔ ہاں، دوبیہ بنت محمد بنت محمد، بنت راشد بنت محمد راشد۔ زوبیہ بنت محمد، جی لیکچرز raptechpk.com، جی ہاں زوبیہ، معذرت نام بھول گئے تھے ہم، کیونکہ ماشاءاللہ یہ طالبہ کافی محنتی ہیں، نوٹس بھی بھیجتی ہیں۔ بہرحال یہ زوبیہ بنت محمد، یہ جو ہے دوسری پوزیشن پر یہ خاتون آئی ہیں طالبہ جنہوں نے 98 مارکس لیے ہیں الحمدللہ، ایک۔ اور نمبر 2 سیدہ حسین، یہ بھی وہ طالبہ ہے جنہوں نے دوسرا پوزیشن حاصل کیا ہے، 98 مارکس انہوں نے لیے ہیں۔ اور یہ حسینہ وہی ہیں، کیا نام ہے ان کا، سیدہ حسینہ وہی ہیں جن کا فقہ اور اس میں ممتاز آئی ہیں، یہ کس میں، فقہ میں اور کیا کہتے ہیں اس کو، حدیث کے دونوں سبجیکٹس میں جو ہے ممتاز درجہ حاصل کیا ہے انہوں نے، اس میں بھی ماشاءاللہ جو ہے 98 مارکس تو سیکنڈ پوزیشن پہ ہے۔ اور تیسری طالبہ، دیکھیں سبحان اللہ تینوں لیڈیز ہیں، ثنا ماہین، یہ تیسری ہیں ثنا ماہین، تو اس طریقے سے یہ 3 زوبیہ، ثنا ماہین اور کیا کہتے ہیں سیدہ، ان تینوں نے جو ہے الحمدللہ 98 مارکس لائے ہیں، جو دوسری پوزیشن ان کو ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیسری پوزیشن پہ جو ہے فدا بھائی ہے، جن 90 ممتاز لوگ ہیں باقی کے، تیسری پوزیشن فدا علی، ٹھیک ہے، فدا علی صاحب جو ہے 90 نمبرز لائے ہیں، جو 3rd پوزیشن پہ ہیں۔ اور عبداللہ 94 انہوں نے مارکس لیے ہیں، ممتاز نام سنا، یہ 3rd پوزیشن میں، تو پھر یہ عبداللہ ہیں 94، ٹھیک ہے۔ اور فراز ایس احمد، فراز ایک تو ہے، اور ایک شاید ان کے والدہ ہیں میرے خیال سے، جنہوں نے جو ہے 90 نمبرز حاصل کیے ہیں، یہ بھی ممتاز ہیں، ٹھیک ہے۔ ممتاز لوگوں کے نام میں بتا رہا ہوں آپ کو جو 1st 2nd کے علاوہ ہے، ایک تو فدا علی، دوسرے جو ہے عبداللہ، یہ ای میلز بتا رہا ہوں میں، ای میل میں نام بھی آتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں میں، عبداللہ پتہ نہیں کیا نام ہے، عبداللہ 231 جو ہے gmail.com، یہ جو ہے ممتاز آئے ہیں یہ بھی، اور اسی طریقے سے ایک بھی ممتاز آئی ہیں، فراز کی والدہ فراز، تقریباً فراز ایس احمد @gmail.com، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے الحمدللہ ممتاز نمبر حاصل کیا ہے، باقی کے لوگ جو ہے 90 سے کم مارکس لائے ہیں، ان کو بھیج دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے الحمدللہ اطمینان بخش رہا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور جو 6 لوگ ہیں نا جس میں 3 جنہوں نے 100 میں سے 100 لیے، ان کو تو پکا انشاءاللہ انعامات ملنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ
मुमताज़ लोगों को भी इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी लोगों ने भी छोटी-मोटी गलतियाँ की हैं जिसकी वज़ह से नंबरात कटे हैं उनके। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे कि वो अच्छी मेहनत करें और सवालात समझें। और जो कल जिन्होंने इम्तिहान दिया ना, जिसमें अमजद भाई हैं वग़ैरह 4 लोगों ने, इनके नंबरात चूँकि मैंने अभी इनका पर्चा मैंने चेक नहीं किया है, तो नहीं पता क्या ये 100 में से 100 लेने वाले हैं, अल्लाहु आलम, या नहीं लेने वाले हैं। ठीक है? चलिए, ये जो है नतीजे का ऐलान था। बाकी जितने नाम मैंने ले लिए हैं जितने लोगों के, वो सब अपने-अपने मेल्स चेक कर लें, या चेक कर लिया होगा तो उनको पता चल जाएगा कि उनका क्या हाल है इम्तिहान का। चलिए, इसके बाद आइए सीधा हम जो है पढ़ते हैं। तौहीद का घंटा, मैं इसको बंद कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान बिल्लाह हमने शुरू किया था, मुस्तवा सानी चल रहा है जैसे कि पता है आपको। मुस्तवा सानी में ईमान बिल्लाह हमने पढ़ा था। तो ईमान बिल्लाह में हमने पहले उसमें पढ़ा था, पिछली क्लास में आपको याद होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर दलीलें, फितरत की दलील, अकली दलील, शरई दलील और हिस्स की दलील, ये चीजें हमने पढ़ी थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं। आज 23 तारीख है, आज 23 दिलक़ादा है, अफ़वान जुमादल उला है, और फरवरी की कितनी है खान साहब? 5 है जी, 5 फरवरी। 5 फरवरी है। हम सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम अल्लाह तबारक व तआला, ईमान बिल्लाह का एक दूसरा हिस्सा। ईमान बिल्लाह में पहले तो हमने बता दिया कि ईमान बिल्लाह में 4 चीज़ें आएंगी, कुल हमने बताया था। ईमान बिल्लाह में टोटल 4 चीज़ें आई थी पहले दर्स में, उसमें से एक चीज़ हमने पढ़ी थी, उसकी दलील है। ईमान बिल्लाह में 4 चीज़ें शामिल है। नंबर 1, अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना, और उसकी अलग अलग किस्म की दलीलें, अकली दलील, हिस्सी दलील, शरई दलील, ठीक है, फितरी दलील, ये सब हमने पढ़ लिया है। बाकी 3 चीज़ें और रह गई हैं जो ईमान बिल्लाह में शामिल है, और वो है अल्लाह की रुबूबियत पर ईमान, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान, अल्लाह के अस्मा व सिफात पर ईमान। जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत है तो उसका मतलब ये है, हालांकि देखिए इसमें ये चीज़ आ चुकी है, इम्तिहान में भी आपने तौहीद में दिया है रुबूबियत में, ठीक है। इम्तिहान की बात आई तो मैं कह रहा हूँ, देखिए सवाल को समझना आधा जवाब होता है। सवाल को समझना आधा जवाब होता है। अरबी में कहते हैं फ़हमुस सवाल निस्फुल जवाब। जिसने सवाल समझ लिया उसने आधा जवाब दे दिया, ठीक है। हमने लिखा था कि रुबूबियत जो है, रुबूबियत किसको कहते हैं, ठीक है। तो जवाब, देखिए जवाबात सेलेक्ट करने थे, सिर्फ थोड़ा गौर करते जवाबात पर तो आपको मालूम हो जाता, ठीक है। और हमने बास फिल इन द ब्लैंक्स लिखे थे। अल्लाह ताला को उसके रब होने पे था, रुबूबियत, उसके रुबूबियत नहीं होता है उर्दू में। तो यहाँ भी एक छोटी सी गलती की है, तो गलती करने से पूरा 10 नंबर चला गया जो एक सवाल का था। ऐसे बहरहाल गलतियां की हैं शर्तों वगैरह में भी। देख ले अपना पर्चा, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। अल्लाह ताला की रुबूबियत पर ईमान का मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला के कामों में अल्लाह को एक समझें। अल्लाह ताला अकेला है रब, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका मुईन नहीं है। वही पैदा करता है, वही मालिक है, उसी का हुक्म चलता है। अल्लाह ने फरमाया, सूरह आराफ की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, अल्लाह ही के लिए पैदा करना है, मतलब अल्लाह ही पैदा करता है और हुक्म भी वही देता है। अल्लाह ताला ही पैदा करता है और हुक्म भी वही देता है। तो अल्लाह ताला की रुबूबियत पर ईमान लाना, ये अल्लाह पर ईमान लाने में शामिल है। नंबर 2, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान। अल्लाह की उलूहियत पर ईमान का मतलब क्या है कि इस बात पर हमारा ईमान और यकीन हो कि अल्लाह अकेला सच्चा माबूद है,
عبادت کے مستحق وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور الہ کا معنی کہتے ہیں المعبود حبا و تعظیما، جس کی عبادت کی جائے، الہ محبت میں اور تعظیم میں، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا حقیقی معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان ہے رحم کرنے والا، الرحیم ہے رحم کرنا، وہ رحمان ہے اس کی ذات رحم کرنے والی ہے، الرحیم ہے جس پر چاہے جتنا چاہے رحم کرے۔ یہ جو ہے توحید الوہیت ہوئی۔ نمبر 3 الایمان باسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، یہ بھی جو ہے ایمان میں شامل ہے۔ کیا مطلب اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان؟ گزر چکی ہے کہ لیول 1 میں، مستوی لیول میں آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو، یہاں اسی بات کو چونکہ ایمان باللہ ہے تو اس لیے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایمان باللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام اور صفات اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ذکر کیے ہیں، ان کو اسی طریقے سے ماننا جیسے ذکر کیے گئے ہیں، نہ معنی بدلیں، یاد ہوگا آپ کو 4 چیزوں سے بچنا، نہ معنی بدلیں، نہ انکار کریں، نہ کیفیت پیش کریں، نہ مثالیں دیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل یعنی اس کے جیسی، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے ایمان، چونکہ پڑھ چکے ہیں اس لیے میں روک رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں۔ یہ جو ہے ایمان باللہ کے 4 مطلب ہوئے۔ اگر آپ سے لیول 2 کے امتحان میں پوچھا جائے کہ بھائی ایمان باللہ میں، دیکھیں میں ابھی آسان ایک سوال بنا دوں ابھی آپ کے سامنے، ایمان باللہ میں کتنی چیزیں، ایمان باللہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک آپشن اللہ کے وجود پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ ایک۔ نیچے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، 2۔ نمبر 3 اللہ ہی ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، 3۔ دیکھیں 3 آپشن ہے، کون سا صحیح ہے؟ تینوں صحیح لگ رہے ہیں لیکن جو چیز لگتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، پہلی چیز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان باللہ میں 4 چیزیں شامل ہیں جو میں نے پہلے آپشن میں ذکر کیا ہے، اے میں۔ بی سی غلط آنسر ہے، یا کہیں ہم چونکہ اردو الف با جیم، تو الف صحیح ہے جواب، ابجد ہوئی، با اور جیم غلط ہے جواب، ایسے تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ چلیے آگے کہتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى يُثْمِرُ لِلْمُؤْمِنِ ثَمَرَاتٌ جَلِيلَ مِنْهَا، اللہ پر جو ایمان ہوتا ہے مومن کا، اس سے جو ہے بڑے فائدے مومن کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے پھل اس کو ملتے ہیں، مطلب پھل سے مراد فائدے ہیں۔ 4 انہوں نے ذکر کیے ہیں جو ایمان باللہ سے یا کہیں ایمان سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہوتا ہے، جس کی 4 مطلب ہے اس کا، وہ جو ہے ہم کو جو ہے یہاں بتایا۔ تو بہت سارے فائدے ہیں، ویسے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہا انہوں نے ثمرات جلیلہ، بہت بڑے بڑے فائدے انسان کو ملتے ہیں، منہا ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 تحقیق توحید اللہ تعالی بحیث لا يتعلق بغیرہ رجاء ولا خوف ولا یعبد غیرہ، اللہ پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرے انسان، ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرے، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو کہ تعلق اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ہوتا ہے، امید کرنا ہو اللہ سے امید کرتا ہے، ڈرنا ہو اللہ سے ڈرتا ہے، صرف اللہ سے، عبادتیں صرف اللہ کی کرتا ہے، یعنی تعلق باللہ قائم کریں گے۔ جو میں نے کل ایک کمپنی میں جو ہے بیان دیا تھا، فہد کمپنی میں، کل یہی اسی پر میں نے کل عشاء میں بولا تھا وہاں پر مختصر، کہ زندگی میں جو ہے اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے، کیونکہ دل اگر اللہ سے جڑ جائے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، دل اگر
دنیا کی کسی شے سے جڑ جائے تو پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حق ادا وہی مکمل کر پاتا ہے جس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ جب اللہ سے دل جڑ جائے گا تو انسان جو ہے اس کا ذکر کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، مصیبت میں اسی کو پکارے گا، اور امید اس سے رکھے گا، اور کیا کہتے ہیں، دعائیں اسی سے کرے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا، اور قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے تلے سایہ ملے گا ان لوگوں کو ملے گا جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، یہ پورے 7 قسم کے لوگ اللہ سے ان کا دل جڑا ہوا تھا، اسی لیے یہ اچھے کام کیے، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے کون اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو انصاف کرے گا، انسان ظلم نہیں کرے گا اپنی عوام پر، جب بادشاہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آدمی کا دل مسجد سے جڑا رہے، جو 7 قسم کے لوگوں میں، تو جو دل مسجد سے کب جڑا رہتا ہے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہے وہ، تو اللہ سے دل جڑا تو مسجد سے بھی دل جڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو ہے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو صدقہ چھپا کر صدقہ کرے، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، تو یہ بھی انسان کب کرتا ہے صدقہ کرا، دل اس کا اللہ سے جڑا ہے۔ کوئی خوبصورت پوسٹ والی یا منصب والی عورت اس کو برائی کے لیے دعوت دے تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیوں وہ اس دعوت پر لبیک نہیں کہتا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور تقوی والا ہے کیونکہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور وہ 2 لوگ جو محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ملتے ہیں اللہ کے لیے، بچھڑتے ہیں اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں نا، یہ تمام لوگ 7 قسم کے جو سائے میں ہوں گے اللہ کے عرش کے، تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے دل اللہ سے، تو یہ ایمان باللہ سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جتنا ایمان قوی ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، دل اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے اتنا مضبوط ہوگا۔ نمبر 2 کمال محبت اللہ تعالی و تعظیمہ بمقتضی اسمائہ الحسنی و صفاتہ العلیٰ۔ ایمان باللہ میں چونکہ 4 چیزیں نہیں بنیں تو اس میں اسماء و صفات بھی ہے نا، تو اس کا اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے، مومن کی زندگی پر، کہ وہ مکمل اللہ سے محبت کرتا ہے، پوری محبت اس کے اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو کرنا چاہیے ویسے تعظیم اللہ تعالیٰ کی وہ کرتا ہے۔ نمبر 3 تحقیق و عبادتہ بفعل ما امر بہ واجتناب ما نہی عنہ۔ ایمان باللہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی زندگی، مومن کی زندگی عبادت والی زندگی گزرتی ہے، 2 کام وہ کرتا رہتا ہے۔ ایمان باللہ کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے 2 کام کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جو حکم ملا ہے اللہ کی جانب سے اس کو کرتے رہتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وعدہ کرو، بیوی کا خدا کرو، بچوں کا سچ بولو، ایمانداری کرو، کاروبار اچھا کرو، کرتا ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے فائدہ ہے اس انسان کا جس کے زندگی میں اللہ پر ایمان ہے۔ چوتھا اور آخری کیا کہتے ہیں، السعادۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو ملتی ہے، کس کو؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو ایمان باللہ سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ کلاس ختم ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی جانچ کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، جس کو زیادہ صحیح الفاظ میں کہا جائے جائزہ لیں۔ ہمارا ایمان اگر کمزور ہے تو اس کو مضبوط کریں، اگر تھوڑا ہے تو زیادہ کریں، ضعیف ہے تو قوی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ایمان پر زندگی رکھے، ایمان پر موت ہو جائے، آمین۔ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان پر زندگی رکھے، ایمان پر موت ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔